اور بادشاہ اس کا شاہانہ رتبہ کسی اور کو جو اس سے بہتر ہے عنایت کرے۔ یہ بات کس کے بارے میں ہو رہی ہے؟ آئیے آج اسی پہ غور کرتے ہیں۔ خدائے قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پرفضل نام میں ایک بار پھر آپ کو سلام۔ میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور ہر روز خدا کا زندہ کلام لے کر آپ کے سامنے آتی ہوں۔ ہم مل کر خدا کے پاک کلام کی تلاوت کرتے ہیں۔ کل رات خداوند کے فضل سے یہ ممکن ہوا کہ ہم نے نہمیہ کی کتاب پرانے عہد نامہ میں سے مکمل طور پر پڑھ لی ہے اور آج سے ہم نے آستر کی کتاب کا آغاز کیا ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ خدا کے پاک کلام کی باتوں کو سننا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، میرے ساتھ مل کے تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے۔ آج سے ابھی سے آپ اس ریڈنگ پلان کا حصہ بن سکتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا خیال، ایک تھاٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اور آج جو تھاٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ نہایت بابرکت ہے، انتہائی پرفضل ہے۔ خدا کے پاک کلام میں موجود یہ کتاب جو کہ آستر کے نام سے کہلاتی ہے، اس کے بارے میں ایک خاص بات یہ کہی جاتی ہے کہ اس پوری کتاب میں کہیں پر بھی آپ کو خدا کا نام لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ یہ سچ ہے کہ اس میں خدا نام آپ کو نظر نہیں آتا، لیکن ہر ایک کام کے پیچھے خدا کا ہاتھ نظر آتا ہے، ہر ایک چیز کے پیچھے خدا کا ہاتھ نظر آتا ہے۔ کس طرح سے؟ آج اسی پہ غور کریں۔ اکسویرس بادشاہ نے اپنے محل میں جب شاہی دعوت رکھی تو اس نے اپنی ملکہ کو، جو کہ وشتی ملکہ کے نام سے کہلاتی تھی، اس کو اپنے سارے مہمانوں کے سامنے بلایا کہ اس کو حاضر کیا جائے، اس کو لے کر آیا جائے، لیکن اس نے آنے سے انکار کر دیا۔ تب بادشاہ نے ان دانش مندوں سے جن کو وقتوں کا امتیاز تھا پوچھا کہ قانون کے مطابق وشتی ملکہ سے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ اس نے اکسویرس بادشاہ کا حکم جو خواجہ سراؤں کی معرفت ملا نہیں مانا ہے۔ سو مموکان نے بادشاہ اور امیروں کے حضور جواب دیا کہ وشتی ملکہ نے فقط بادشاہ ہی کا نہیں بلکہ سب عمرہ اور سب لوگوں کا بھی جو اکسویرس بادشاہ کے کل صوبوں میں ہے قصور کیا ہے، کیونکہ ملکہ کی یہ بات باہر سب عورتوں تک پہنچے گی جس سے ان کے شوہر ان کی نظر میں ذلیل ہو جائیں گے۔ جب یہ خبر پھیلے گی کہ اکسویرس بادشاہ نے حکم دیا کہ وشتی ملکہ اس کے حضور لائی جائے، پر لوگوں نے اس کو یہ مشورہ دیا جو بادشاہ کے محل میں موجود تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر بادشاہ کو منظور ہو تو اس کی طرف سے شاہی فرمان نکلے اور وہ فارسیوں اور مادیوں کے آئین میں مندرج ہو، تاکہ بدلا نہ جائے کہ وشتی اکسویرس بادشاہ کے حضور پھر کبھی نہ آئے، اور بادشاہ اس کا شاہانہ رتبہ کسی اور کو جو اس سے بہتر ہے عنایت کرے۔ اور یہ بات بادشاہ کو پسند آئی، اور اس سارے واقعہ میں وشتی ملکہ کا بلایا جانا، اس کا آنے سے انکار کرنا، اکسویرس بادشاہ کا غصہ کرنا اور اس سے بہتر کی تلاش کرنا اور یہ حکم جاری کرنا کہ اس سے یہ شاہی رتبہ چھین کر کسی اور کو دیا جائے جو کہ اس سے بہتر ہے۔ واقعہ میں ہمیں خدا کی عکاسی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کس طرح سے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب جب خدا کے چنے ہوئے لوگ خدا کے ممسوح، خدا کی ٹھہرائی ہوئی بات پر عمل نہیں کرتے تھے اور خدا کے ٹھہرائے ہوئے پلان کے مطابق نہیں چلتے تھے، جیسا کہ ہم ساؤل اور داؤد کی صورت میں دیکھتے ہیں کہ ساؤل نے خدا کے حضور ویسے نہیں چلا جیسے کہ خدا چاہتا تھا کہ وہ اس کی فرما برداری میں، اس کی اطاعت گزاری اور اس کی محبت میں اس کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارے۔ ساؤل ایسا کرنے میں ناکام رہا، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے ساؤل کو ریجیکٹ کر کے اس سے بہتر کی تلاش کی، اس سے بہتر کو ڈھونڈا، اور داؤد اس نئے بادشاہ کی صورت میں ساؤل کو ریپلیس کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آستر کی کتاب میں خدا کا لفظ یقیناً موجود نہیں ہے، لیکن یہ واقعہ ایک دفعہ پھر سے ہمیں ساؤل اور داؤد کی مثال یاد دلاتا ہے، ان کی اگزامپل یاد دلاتا ہے کہ جب جب زندگی میں خدا کے چنے ہوئے لوگ، جن کو خدا بڑی محبت سے چنتا ہے، بڑی محبت سے اپنی خدمت کے لیے، اپنے کام کے لیے، اپنے ٹاسک کے لیے بلاتا ہے، اور جب وہ اس کا کام کرنے میں ناکام رہتے ہیں، اس کا کام محبت سے کرنے میں، فرما برداری سے کرنے میں، ایمانداری سے کرنے میں ناکام رہتے ہیں، تو خدا ان کو ریپلیس کرتا ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے اکسویرس بادشاہ نے وشتی ملکہ کو ریپلیس کیا
आस्तर के साथ। खुदा का पहला प्लान मेरे लिए है, आपके लिए है, लेकिन जब हम खुदा के ठहराए हुए वक्त, खुदा के ठहराए हुए काम, खुदा के ठहराए हुए प्लान को फॉलो नहीं करते हैं और अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो खुदा हमसे बेहतर की तलाश करता है। खुदा हमसे बेहतर इंसान को अपने लिए चुन लेता है, उस काम को, उस प्लान को पूरा करने के लिए जो खुदा चाहता है कि उसकी मर्जी के मुताबिक पूरा हो। फिर दूसरी बात जो आज ही हमने खुदा के पाक कलाम में से सीखी है, वो आस्तर के ताल्लुक से है। विश्ती मलका को रिप्लेस करने के लिए बहुत सी औरतें बादशाह के महल में पहुंचाई। बादशाह का हुक्म और फरमान सुनने में आया और बहुत सी कुंवारियां कसरे सोसन में इकट्ठी होकर हैजा के स्पुर्द हुई, तो आस्तर भी बादशाह के महल में पहुंचाई गई। और यहां पर एक बार फिर खुदा का नाम नजर नहीं आ रहा, लेकिन खुदा का हाथ, खुदा का फेवर हमें यहाँ पर नजर आती है, जो आस्तर की जिंदगी में खुलकर काम करती हुई नजर आती है। किस तरह से कि जब आस्तर दूसरी कवारी लड़कियों के साथ कसरे सोसन में पहुंचाई गई, तो खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि औरतों का मुहाफिज हैजा, उसे आस्तर बहुत पसंद आई। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, और वो लड़की उसे पसंद आई और उसने उस पर मेहरबानी की और फौरन उसे शाही महल में से तहारत के लिए उसके सामान और खाने के हिस्से और ऐसी 7 सहेलियां जो उसके लायक थी उसे दी, और उसे और उसकी सहेलियों को हरम सरा की सबसे अच्छी जगह में ले जाकर रखा। हमें वाजे तौर पर खुदा की फेवर, खुदा का हाथ इस सारे काम में नजर आता है। और फिर एक और बात जो मैं आज शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि बारी बारी वो सब लड़कियां बादशाह के महल में पहुंचाई और आस्तर उन सब की जिनकी निगाह उस पर पड़ी मंजूर नजर हुई। फिर खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि सो आस्तर अक्सवेरस बादशाह के पास उसके शाही महल में उसकी सल्तनत के 7वें साल के 10वें महीना में, जो तिब्बत महीना है, पहुंचाई गई। और बादशाह ने आस्तर को सब औरतों से ज्यादा प्यार किया और वो उसकी नजर में उन सब कुंवारियों से ज्यादा अजीज और पसंदीदा ठहरी। बस उसने शाही ताज उसके सर पर रख दिया और विश्ती की जगह उसे मलका बनाया। मैं बार बार आपको ये याद दिला रही हूं कि ये सच है कि आस्तर की किताब में खुदा का नाम, ये लफ्ज खुदा कहीं लिखा हुआ आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन कोई जुमला, कोई आयत, कोई वाक्या इस किताब में ऐसा नहीं है जो खुदा की हजूरी को, खुदा की मौजूदगी को, खुदा की फेवर को, खुदा के हाथ को और खुदा के काम को होता हुआ जाहिर ना करता हो। हद से ज्यादा आस्तर को फेवर मिलना ये खुदा की तरफ से था, क्योंकि खुदा को ये मंजूर हुआ कि आस्तर वश्ती मलका की आने वाले वक्त में खुदा की लाडली कौम के लिए बेहतरी का बायस बनता। और वो क्या थी, ये हम आने वाले वक्त में सीखेंगे। मे गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो। सीख आज मेरे लिए और आपके लिए ये है कि जब खुदा हमें चुनता है किसी काम के लिए, तो आइए हम ही वो शख्स हों जो खुदा के उस प्लान को पूरा करें, क्योंकि खुदा को तो अपना वो काम करना ही करना है। अगर हम नहीं तो वो किसी और के जरिए उस काम को पूरा करेगा, तो हम ही क्यों ना हो वो शख्स जो खुदा के प्लान को पूरा करने वाले हों। मे गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद की बरकत, खुदावंद की रहमत सदा आपकी जिंदगियों में काम करती रहे। आमीन। खुदा के पाक कलाम में से आज हम देखेंगे मुकाशफा की किताब, उसका 8वां बाब। जब उसने 7वीं मोहर खोली तो आध घंटे के करीब आसमान में खामोशी रही, और मैंने उन 7 फरिश्तों को देखा जो खुदा के सामने खड़े रहते हैं, और उन्हें 7 नरसिंगे दिए गए। फिर एक और फरिश्ता सोने का ऊद सोज लिए हुए आया और कुर्बान गाह के ऊपर खड़ा हुआ, और उसको बहुत सा ऊद दिया गया ताकि सब मुकद्दसों की दुआओं के साथ उस सुनहरी कुर्बान गाह पर चढ़ाए जो तख्त के सामने है। और उस ऊद का धुआं फरिश्ता के हाथ से मुकद्दसों की दुआओं के साथ खुदा के सामने पहुंच गया, और फरिश्ता ने ऊद सोज को लेकर उसमें कुर्बान गाह की आग भरी और जमीन पर डाल दी, और गर्जियां और आवाजें और बिजलियां पैदा हुई और भौंचाल आया। और वो 7 फरिश्ते जिनके पास वो 7 नरसिंगे थे फूंकने को तैयार हुए, और जब पहले ने नरसिंगा फूंका तो खून मिले हुए ओले और आग पैदा हुई और जमीन पर डाली गई, और तिहाई जमीन जल गई और तिहाई दरख्त जल गए,
اور تمام ہری گھاس جل گئی، اور جب دوسرے فرشتہ نے نرسنگا پھونکا تو گویا آگ سے جلتا ہوا ایک بڑا پہاڑ سمندر میں ڈالا گیا، اور تہائی سمندر خون ہو گیا، اور سمندر کی تہائی جاندار مخلوقات مر جہاز تباہ ہو گئے۔ اور جب تیسرے فرشتہ نے نرسنگا پھونکا تو ایک بڑا ستارہ جلتا ہوا آسمان سے ٹوٹا اور تہائی دریاؤں اور پانی کے چشموں پر آ پڑا۔ اس ستارے کا نام ناگدونا کہلاتا ہے، اور تہائی پانی ناگدونے کی طرح کڑوا ہو گیا، اور پانی کے کڑوا ہو جانے سے بہت سے آدمی مر گئے۔ اور جب چوتھے فرشتہ نے نرسنگا پھونکا تو تہائی سورج اور تہائی چاند اور تہائی ستاروں پر صدمہ پہنچا، یہاں تک کہ ان کا تہائی حصہ تاریک ہو گیا، اور تہائی دن میں روشنی نہ رہی، اور اسی طرح تہائی رات میں بھی۔ اور جب میں نے پھر نگاہ کی تو آسمان کے بیچ میں ایک عقاب کو اڑتے اور بڑی آواز سے یہ کہتے سنا کہ ان 3 فرشتوں کے نرسنگوں کی آوازوں کے سبب سے جن کا پھونکنا ابھی باقی ہے، زمین کے رہنے والوں پر افسوس، افسوس، افسوس۔ اور آج سے ہم شروع کریں گے آستر کی کتاب، اس کا پہلا باب۔ خدا کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، اکسویرس کے دنوں میں ایسا ہوا، یہ وہی اکسویرس ہے جو ہندوستان سے کوش تک 127 صوبوں پر سلطنت کرتا تھا، کہ ان دنوں میں جب اکسویرس بادشاہ اپنے تخت سلطنت پر جو قصر سوسن میں تھا بیٹھا، تو اس نے اپنی سلطنت کے تیسرے سال اپنے سب حاکموں اور خادموں کی ضیافت کی، اور فارس اور مادی کی طاقت اور صوبوں کے عمرا اور سردار اس کے حضور حاضر تھے۔ تب وہ بہت دن یعنی 180 دن تک اپنی جلیل القدر سلطنت کی دولت اور اپنی اعلیٰ عظمت کی شان ان کو دکھاتا رہا۔ جب یہ دن گزر گئے تو بادشاہ نے سب لوگوں کی، کیا بڑے کیا چھوٹے، جو قصر سوسن میں موجود تھے، شاہی محل کے باغ کے صحن میں 7 دن تک ضیافت کی۔ وہاں سفید اور سبز اور آسمانی رنگ کے پردے تھے جو کتانی اور ارغوانی ڈوریوں سے، چاندی کے حلقوں اور سنگ مرمر کے ستونوں سے بندھے تھے، اور سرخ اور سفید مرمر کے فرش پر سونے اور چاندی کے تخت تھے، اور انہوں نے ان کو سونے کے پیالوں میں جو مختلف شکلوں کے تھے پینے کو دیا، اور شاہی میں بادشاہ کے کرم کے موافق کثرت سے پلائی۔ اور میں نوشی اس قاعدہ سے تھی کہ کوئی مجبور نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ بادشاہ نے اپنے محل کے سب عہدہ داروں کو تاکید فرمائی تھی کہ وہ ہر شخص کی مرضی کے مطابق کریں، اور وشتی ملکہ نے بھی اکسویرس بادشاہ کے شاہی محل میں عورتوں کی ضیافت کی۔ 7ویں دن جب بادشاہ کا دل میں سے مسرور تھا تو اس نے 7 خواجہ سراؤں یعنی مہومان اور بزتا اور خربونا اور بگتا اور ابگتا اور زرتار اور کرکس کو، جو اکسویرس بادشاہ کے حضور خدمت کرتے تھے، حکم دیا کہ وشتی ملکہ کو شاہی تاج پہنا کر بادشاہ کے حضور لائیں، تاکہ اس کا جمال لوگوں اور عمرہ کو دکھائے، کیونکہ وہ دیکھنے میں خوبصورت تھی۔ لیکن وشتی ملکہ نے شاہی حکم پر جو خواجہ سراؤں کی معرفت ملا تھا آنے سے انکار کیا۔ سو بادشاہ بہت جھلایا اور دل ہی دل میں اس کا غضب بھڑکا۔ تب بادشاہ نے ان دانش مندوں سے جن کو وقتوں کا امتیاز تھا پوچھا، کیونکہ بادشاہ کا دستور سب قانون دانوں اور عدل شناسوں کے ساتھ ایسا ہی تھا، اور فارس اور مادی کے 7 امیر یعنی کارشینا اور ستار اور ادماتا اور ترسیس اور مرس اور مرسنا اور مموکان اس کے مقرب تھے، جو بادشاہ کا دیدار حاصل کرتے اور مملکت میں صدر نشین کے مطابق وشتی ملکہ سے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ اس نے اکسویرس بادشاہ کا حکم جو خواجہ سراؤں کی معرفت ملا نہیں مانا ہے۔ اور مموکان نے بادشاہ اور امیروں کے حضور جواب دیا کہ وشتی ملکہ نے فقط بادشاہ ہی کا نہیں بلکہ سب عمرہ اور سب لوگوں کا بھی، جو اکسویرس بادشاہ کے کل صوبوں میں ہے، قصور کیا ہے، کیونکہ ملکہ کی یہ بات باہر سب عورتوں تک پہنچے گی، جس سے ان کے شوہر ان کی نظر میں ذلیل ہو جائیں گے۔ جب یہ خبر پھیلے گی کہ اکسویرس بادشاہ نے حکم دیا کہ وشتی ملکہ اس کے حضور لائی جائے، پر وہ نہ آئی، اور آج کے دن فارس اور مادی کی سب بیگمیں جو ملکہ کی بات سن چکی ہیں، بادشاہ کے سب عمرہ سے ایسا ہی کہنے لگیں گی، یوں بہت حقارت اور طیش پیدا ہوگا۔ اگر بادشاہ کو منظور ہو تو اس کی طرف سے شاہی فرمان نکلے، اور وہ فارسیوں اور مادیوں کے آئین میں مندرج ہو، تاکہ بدلا نہ جائے کہ وشتی اکسویرس بادشاہ کے حضور پھر کبھی نہ آئے، اور بادشاہ اس کا شاہانہ رتبہ کسی اور کو جو اس سے بہتر ہے عنایت کرے۔ اور جب بادشاہ کا فرمان جسے وہ صادر کرے گا، اس کی ساری سلطنت میں جو بڑی ہے شہرت پائے گا،
تو سب بیویاں اپنے اپنے شوہر کی کیا بڑا کیا چھوٹا عزت کریں گی۔ یہ بات بادشاہ اور امراء کو پسند آئی، اور بادشاہ نے مموکان کے کہنے کے مطابق کیا، کیونکہ اس نے سب شاہی صوبوں میں صوبہ صوبہ کے حروف اور قوم کی بولی کے مطابق خط بھیج دیے کہ ہر مرد اپنے گھر میں حکومت کرے اور اپنی قوم کی زبان میں اس کا چرچا کرے۔ آستر کی کتاب، اس کا 2 باب۔ ان باتوں کے بعد جب اکسویرس بادشاہ کا غضب ٹھنڈا ہوا تو اس نے وشتی کو اور جو کچھ اس نے کیا تھا اور جو کچھ اس کے خلاف حکم ہوا تھا یاد کیا۔ تب بادشاہ کے ملازم جو اس کی خدمت کرتے تھے کہنے لگے کہ بادشاہ کے لیے جوان خوبصورت کنواریاں ڈھونڈی جائیں، اور بادشاہ اپنی مملکت کے سب صوبوں میں منصب داروں کو مقرر کرے تاکہ وہ سب جوان خوبصورت کنواریوں کو قصر سوسن کے بیچ حرم سرا میں اکٹھا کر کے بادشاہ کے خواجہ سرا ہیجا کے سپرد کریں، جو عورتوں کا محافظ ہے، اور طہارت کے لیے ان کا سامان ان کو دیا جائے، اور جو کنواری بادشاہ کو پسند ہو وہ وشتی کی جگہ ملکہ ہو۔ یہ بات بادشاہ کو پسند آئی اور اس نے ایسا ہی کیا، اور قصر سوسن میں ایک یہودی تھا جس کا نام مردکی تھا، جو یائر بن سمئی بن کیس کا بیٹا تھا، جو بنیامینی تھا، اور یروشلم سے ان اسیروں کے ساتھ گیا تھا جو شاہ یہودا یکونیا کے ساتھ اسیری میں گئے تھے، جن کو شاہ بابل نبوکت نظر اسیر کر کے لے گیا تھا۔ اس نے اپنے چچا کی بیٹی حدسہ یعنی آستر کو پالا تھا، کیونکہ اس کے ماں باپ نہ تھے اور وہ لڑکی حسین اور خوبصورت تھی، اور جب اس کے ماں باپ مر گئے تو مردکی نے اسے اپنی بیٹی کر کے پالا۔ ایسا ہوا کہ جب بادشاہ کا حکم اور فرمان سننے میں آیا اور بہت سی کنواریاں قصر سوسن میں اکٹھی ہو کر ہیجا کے سپرد ہوئیں، تو آستر بھی بادشاہ کے محل میں پہنچائی گئی اور عورتوں کے محافظ ہیجا کے سپرد ہوئی، اور وہ لڑکی اسے پسند آئی اور اس پر مہربانی کی، اور فوراً اسے شاہی محل میں سے طہارت کے لیے اس کے سامان اور کھانے کے حصے اور ایسی 7 سہیلیاں جو اس کے لائق تھیں اسے دی، اور اسے اور اس کی سہیلیوں کو حرم سرا کی سب سے اچھی جگہ میں لے جا کر رکھا۔ آستر نے نہ اپنی قوم نہ اپنا خاندان ظاہر کیا تھا، کیونکہ مردکی نے اسے تاکید کر دی تھی کہ نہ بتائے۔ ہر روز حرم سرا کے صحن کے آگے پھرتا تھا تاکہ دریافت کرے کہ آستر کیسی ہے اور اس کا کیا حال ہوگا۔ جب ایک ایک کنواری کی باری آئی کہ عورتوں کے دستور کے مطابق 12 مہینے کی صفائی کے بعد اکسویرس بادشاہ کے پاس جائے، کیونکہ اتنے ہی دن ان کی طہارت میں لگ جاتے تھے، یعنی 6 مہینے مر کا تیل لگانے میں اور 6 مہینے عطر اور عورتوں کی صفائی کی چیزوں کے لگانے میں، تب اس طرح سے کے پاس جاتی تھی کہ جو کچھ وہ چاہتی کہ حرم سرا سے بادشاہ کے محل میں لے جائے وہ اس کو دیا جاتا تھا۔ شام کو وہ جاتی تھی اور صبح کو لوٹ کر دوسرے حرم سرا میں بادشاہ کے خواجہ سرا کے سپرد ہو جاتی تھی جو حرموں کا محافظ تھا۔ وہ بادشاہ کے پاس پھر نہیں جاتی تھی، مگر جب بادشاہ اسے چاہتا تب وہ نام لے کر بلائی جاتی۔ بیٹی آستر کی، جسے مردکی نے اپنی بیٹی کر کے رکھا تھا، بادشاہ کے پاس جانے کی باری آئی تو جو کچھ بادشاہ کے خواجہ سرا اور عورتوں کے محافظ ہیجا نے ٹھہرایا تھا اس کے سوا اس نے اور کچھ نہ مانگا، اور آستر ان سب کی جن کی نگاہ اس پر پڑی منظور نظر ہوئی۔ سو آستر اکسویرس بادشاہ کے پاس اس کے شاہی محل میں اس کی سلطنت کے 7ویں سال کے 10ویں مہینے میں جو تیبت مہینہ ہے پہنچائی گئی، اور بادشاہ نے آستر کو سب عورتوں سے زیادہ پیار کیا، اور وہ اس کی نظر میں ان سب کنواریوں سے زیادہ عزیز اور پسندیدہ ٹھہری۔ بس اس نے شاہی تاج اس کے سر پر رکھ دیا اور وشتی کی جگہ اسے ملکہ بنایا، اور بادشاہ نے اپنے سب امراء اور ملازموں کے لیے ایک بڑی ضیافت یعنی آستر کی ضیافت کی، اور صوبوں میں معافی کی اور شاہی کرم کے مطابق انعام بانٹے۔ اور جب کنواریاں دوسری بار اکٹھی کی گئیں تو مردکی بادشاہ کے پھاٹک پر بیٹھا تھا، اور آستر نے نہ تو اپنے خاندان اور نہ اپنی قوم کا پتہ دیا تھا، جیسا مردکی نے اسے تاکید کر دی تھی، اس لیے کہ آستر مردکی کا حکم ایسا ہی مانتی تھی جیسا اس وقت جب وہ اس کے ہاں پرورش پا رہی تھی۔ انہی دنوں میں جب مردکی بادشاہ کے پھاٹک پر بیٹھا کرتا تھا، بادشاہ کے خواجہ سراؤں میں سے جو دروازہ پر پہرا دیتے تھے 2 شخصوں یعنی بگتان اور ترش نے بگڑ کر چاہا کہ اکسویرس بادشاہ پر ہاتھ چلائیں۔ یہ بات مردکی کو معلوم ہوئی اور اس نے آستر ملکہ کو بتائی، اور آستر نے مردکی کا نام لے کر بادشاہ کو خبر دی۔ جب اس معاملہ کی تحقیقات کی گئی اور وہ بات ثابت ہوئی تو وہ دونوں ایک درخت پر لٹکا دیے گئے، اور یہ بادشاہ کے سامنے تواریخ کی کتاب میں لکھ لیا گیا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔